السلام علیکم فرینڈس، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ اسلامک نالج۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ ہمارے اس کے پارٹ 9 میں ہم ذکر کریں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور ان کی امت کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگوں کو آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھنے کو ملے۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا اور پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولا کرتے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگو، تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پورا دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں گچی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فاصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہیں خرچ کریں، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر، اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے کہ آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ اگر سچے ہیں تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کروا دو۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی یہاں پر ایمان لائے ان کو بھی نکال دیں گے، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو، اگر تمہارا برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھروں سے مار مار کر ختم کر چکے ہوتے، اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشتا ہے۔ اب یہ کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگوں میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھو کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اس کے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے کہ تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے۔
میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہو گئے کہ گویا ان مکانوں میں کوئی کبھی بسا ہی نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپے کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخرکار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ تو آئیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور کبھی نہ کم تولیں گے اور نہ کم بیچیں گے اور اپنے پیسے پر غرور نہ کریں گے اور کسی کا مال بے ایمانی سے نہ کھائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہو جائے گا۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو میرے دوستو، آپ کو کیسا لگا آج کا ہمارا ٹاپک؟ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اپنے پروردگار حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں میری غلطی کی نشاندہی ضرور کریں تاکہ میں اس کو درست کر سکوں۔ اور میری ایک دفعہ پھر آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں مزید انفارمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔